بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ وہ سگنل کے ریڈ ہونے پر کار میں بیٹھا ٹریفک کے چلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ایک سنسان سڑک تھی جس پر کچھ ہی ٹریفک تھی۔ اس کی نظر اچانک سیاہ لہراتے ہوئے آنچل پر پڑی تھی اور اس کی یادوں کے پردوں پر ایک چہرہ لہرایا تھا۔ کتنا روئی تھی وہ، کتنے واسطے دیے تھے کہ مت جاؤ چھوڑ کر، مگر اس نے کیا کیا تھا؟ جا رہا تھا اس کو تنہا چھوڑ کر، اور پھر اس لڑکی نے شدت ضبط سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے پلکیں چپکا کر خود کو تسلی دی تھی۔ ڈارک براؤن آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ اس لڑکی نے اس کو آواز دی تھی، وہ جو اس کے رونے پر بھی سخت بنا ہوا تھا، اس کے دیے واسطوں کو بھی انسنا کیے ہوئے تھا۔ اس کی بے لچک اور کڑکتی آواز پر ایک ہاتھ میں سوٹ کیس لیے مڑا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں۔ آج دیکھا تھا اس نے رشتوں کو بدل جانا یاد رکھنا۔ تم آج کے بعد میری آواز سننے کو ترسو گے، مجھے دیکھنے کو ترسو گے۔ تم مجھے ڈھونڈنا چاہو گے بھی تو ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ اس کی آواز ہر احساس سے آ رہی تھی۔ اس لڑکی کے منہ سے اتنی صفا کی بھری باتیں سن کے وہ مکمل طور پر زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتی تنزیہ ہنستے ہوئے بولی تھی، تم نے آج تک میرا پیار دیکھا ہے، میری بے لوث دوستی دیکھی ہے، اب تم میری انا دیکھو گے۔ اب تم کبھی لوٹ کر مت آنا، اور اگر کبھی آئے تو سمجھنا مر گئی ہے میں تمہارے لیے۔ اس نے شفقت کی انتہا کی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ تو وہ لگ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ نہیں، یہ لڑکی وہی تھی۔ اتنی ہی شفاف تھی وہ، اتنی ہی ضدی تھی وہ لڑکی جس کی زندگی میں اس کا بہت اونچا مقام تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ انا کی کتنی بری ہے؟ وہ ضد پر آتی تو اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی تھی۔ اس کو خود کا جھکنا وہ بھی کسی انسان کے سامنے بالکل پسند نہیں تھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا اس لڑکی کو اپنی عزت نفس سب سے زیادہ عزیز تھی، مگر پھر بھی اس کے لیے اس لڑکی نے روتے ہوئے واسطے دیے تھے کہ مت جاؤ۔ ان کے درمیان موجود 10 قدم کے فاصلے میں سے 2 قدم آگے بڑھتی وہ پھر بولی تھی، میری دعا ہے کہ اگر کبھی تم واپس آؤ تو میرا اور تمہارا سامنا نہ ہو، اور میرا وعدہ ہے کہ اگر کبھی تم میرے سامنے آؤ تو میں، وہ خود کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، میں تمہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھی تھیں۔ وہ ساخت نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے یک دم لڑکھڑایا تھا۔ وہ یہ کہتی رکی نہیں تھی، بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی، اور اس کے بعد اس لڑکی نے ویسا ہی کیا تھا، کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ وہ سامنے موجود لڑکی کو دیکھتے ماضی کی یادوں سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھی۔ کیا یہ وہی ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا، اور اسی پل اس کے دل نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہی ہے۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ ہاں، اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی بنا دیکھے وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی ہے۔ وہ کالے پاؤں تک آتی میکسی پہنے ہوئے تھی۔ کمر سے نیچے آتے سیاہ بالوں کی آبشار نے اس کی پشت کو مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا۔ اس سے کافی فاصلے پر پاؤں میں کالے سنیکرز پہنے اس کی صرف پشت کیے پنجوں کے بل فٹ پاتھ پر بیٹھی شام کے ڈھلتے سایوں کا ایک حصہ ہی لگی تھی۔ وہ فٹ پاتھ کے بیچوں بیچ بیٹھی کسی چیز کا جائزہ لینے میں مشغول تھی۔ وہ دور سے ہی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس سنگ دل لڑکی کو پہچان چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کی تمام تر وحشتوں سے آج تک کیسے انجان تھی، کتنے آرام سے منہ موڑ چکی تھی۔ کار سڑک کے کنارے پر موجود تھی۔ وہ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے تیزی سے کار کا دروازہ کھولتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اس تک پہنچنے کی تگ و دو میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، وہ ہاتھ میں کسی چیز کو اٹھائے آگے بڑھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود بلی کے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، جس کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی۔ سڑک کی ایک سائڈ پر دیکھ کر اس سے پہلے کہ دوسری طرف دیکھتی، بلی کے بچے کی آواز پر اس کا دھیان اس کی طرف ہوا تھا۔ وہ بلی کے بچے کی ٹانگ کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی، سڑک کی دوسری طرف سے آتی انتہائی تیز رفتار کار سے انجان تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سپیڈ میں اضافہ کرتا ہوا اس تک پہنچتا، اس کی طرف بڑھتی تیز رفتار کار کو دیکھ کر اس کی دھڑکن سخت سست ہو پڑی تھی۔ کار اس تک پہنچتی، اس کو دور اچھالتی آگے بڑھ چکی تھی۔ اسی لمحے اس شخص کی آواز اس سڑک پر گونجی تھی۔ وہ اچھل کر دور جا گری تھی۔ بلی کا بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ وہ برق رفتاری سے اس تک پہنچتا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ اس کے سر سے تیزی سے نکلتا خون اس کے کندھے سے ہوتا اس کی گود کو بھی سرخ کر چکا تھا۔
وہ آنکھیں کھلی رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بلی کے بچے کو پکڑنا چاہ رہی تھی۔ اس کو ابھی بھی اس زخمی بچے کی فکر تھی جو دور پڑا شاید آخری سانس لے رہا تھا۔ اس کا دھیان بالکل بھی اس طرف نہیں تھا کہ وہ کس کی گود میں سر رکھے ہوئے ہے۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اٹھو، میری بات سنو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولتا اپنے حواس میں نہیں تھا۔ آج اس کو پتہ چلا تھا جب کوئی اپنا ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہو تو کیسے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے بھی تو یہی کیا تھا، چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے صفائی میں بولنے کا موقع تو دو۔ میرے ایک عمل کی اتنی بڑی سزا مت دو مجھے۔ دیکھو میں آ گیا ہوں، پلیز بات کرو مجھ سے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری طرف دیکھو۔ اس نے ایک ٹوٹی سی کوشش کی تھی اس کی طرف دیکھنے کی، مگر پھر بلی کے بچے کی طرف دیکھا تھا اور وہ جو آس بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی اس کو ساخت ہوتا دیکھا ایک لمبا سانس لیا تھا۔ اس لڑکی کے اندر درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کو بچا نہیں سکی تھی، اور پھر کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں ہم۔ کامیابی اور ناکامی اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور اس بچے کے ساخت ہوتے ہی اس نے بھی آنکھیں بند کی تھیں اور اس کے چہرے پر موجود اس شخص کا ہاتھ بھی نیچے لڑک گیا تھا۔ وہ اپنے قول کی بہت پختہ نکلی تھی، وہ جو کہتی تھی کر کے دکھاتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم سامنے بھی آئے تو میں تمہیں پہچاننے سے انکار کر دوں گی۔ اس نے تو اس سے بھی سخت سزا دی تھی، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔